ایک بادشاہ جسے اللہ نے زمین کا وہ اقتدار دیا جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملا نہ ان کے بعد کسی کو ملے گا، جہاں ہوائیں ان کا حکم مانتی تھی، سمندر کے اندر چھپے ہوئے موتی ان کے لیے نکالے جاتے تھے اور انسان کے ساتھ ساتھ خوفناک جنات بھی ان کے غلام تھے۔ یہ دور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، مگر سوچو نا، ایک ایسی سلطنت جہاں پرندے اپنی بولی میں بات کرتے تھے اور جانور اپنی شکایت لے کر دربار میں آتے تھے، انہیں منطق الطیر سکھایا تھا، یعنی پرندوں کی بولی سمجھنے والا۔ آج کی دنیا میں لوگ پاور کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ طاقت تھی کہ وہ صبح کا سفر شروع کرتے تو ہوا ان کے تخت کو اڑا کر شام تک 1 مہینے کی دوری پر لے جاتی۔ لیکن اس شان و شوکت کے پیچھے ایک بڑا امتحان چھپا ہوا تھا، مگر وہ تکبر نہیں تھا بلکہ عاجزی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کوئی عام فوج نہیں تھی۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان کی فوج میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے، اور وہ سب ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن دربار لگا، جناب سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ انہوں نے کہا، کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد ہانکتا ہوا آیا اور وہ خبر لایا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس نے کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ ہدہد نے بتایا، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے، جسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے، مگر افسوس میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کے قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال اتنے خوبصورت دکھا دیے ہیں کہ وہ اب سورج کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے فوراً ایک خط لکھا۔ یہ خط کوئی عام شاہی فرمان نہیں تھا، اس کا آغاز ہی ایسا تھا جو دل کو پگھلا دے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے کچھ اس طرح شروع ہوتا تھا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغام صاف تھا، اللہ کے سامنے سرکشی مت کرو اور فرمانبردار بن کر اللہ کی عبادت کرو۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس کو ملا تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ وزیروں نے کہا، ہم طاقتور ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، مگر بلقیس سمجھدار تھی۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس نے جنگ کے بجائے تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ جناب سلیمان کا امتحان لے سکے۔ جب وہ قیمتی تحفے، سونے اور جواہرات سے بھری ہوئی تھالیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے بدلنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر اور بہت بڑا ہے۔ انہوں نے تحفہ واپس کر دیا۔ آخرکار بلقیس نے خود آنے کا فیصلہ کیا اور یہاں حضرت سلیمان نے وہ معجزہ دکھایا جو آج کی سائنس بھی نہیں سمجھ سکی۔ انہوں نے اپنے دربار میں پوچھا، کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے ان کا وہ شاہی تخت اٹھا لائے؟ ایک جن جس کا نام عفریت بتایا جاتا ہے کھڑا ہوا اور بولا، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ مگر جناب سلیمان علیہ السلام کے وزیر جن کے پاس کتاب کا علم تھا، آصف بن برقیہ نے بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں رکھ دوں گا، اور اگلے ہی لمحے ملک سبا کا وہ بھاری تخت فلسطین میں حضرت سلیمان کے سامنے رکھا تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت اور علم تھا۔ جب بلقیس آئی تو انہوں نے وہ تخت دیکھا اور حیران رہ گئیں۔ پھر انہیں محل کے اندر لایا گیا۔ محل کا فرش شیشے کا بنا تھا اور اس کے نیچے پانی بہ رہا تھا۔ بلقیس نے سمجھا فرش پر پانی ہے تو انہوں نے اپنے لباس کو اوپر اٹھایا، لیکن جیسے ہی لباس کو اوپر اٹھایا وہ یہ سمجھ گئیں کہ یہ پانی نہیں، یہ شیشے کا بنا ہوا چکنا فرش ہے۔ اس وقت بلقیس کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ صرف بادشاہت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، یہ وہ پاور ہے جو سورج کی پوجا کرنے سے نہیں مل سکتی۔ انہوں نے وہی سر جھکا دیا اور کہا، اے میرے رب، میں اپنی جان پر ظلم کر رہی تھی، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو رب العالمین ہے
ایمان لاتی ہوں۔ لیکن دوستو کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اصل عبرت کا منظر تو اب آتا ہے۔ وہ بادشاہ جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، وہ بادشاہ جس کے حکم سے پرندے اڑتے ہیں، وہ بادشاہ جس کے حکم سے جنات کام کرتے ہیں، موت نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ بیت المقدس کی تعمیر چل رہی تھی، بڑے بڑے جنات پرندے بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے تھے، اس خوف سے کہ جناب سلیمان انہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے نگرانی کر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ موت آ چکی تھی مگر وہ گرے نہیں، وہ ویسے ہی اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ جنات سمجھتے رہے کہ بادشاہ زندہ ہے اور کام میں لگے رہے۔ سوچو، جنات جو کہتے تھے ہم غیب جانتے ہیں، انہیں یہ خبر تک نہ ہوئی کہ ان کا آقا دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک دیمک کو بھیجا، جس نے آہستہ آہستہ جناب سلیمان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، جب لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور بوجھ برداشت نہ کر سکی تو ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان کا جسم مبارک زمین پر آ گرا۔ تب جا کر جناتوں پر یہ راز کھلا۔ قرآن مجید میں اس طرح سے اس بات کو لکھا گیا، اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت بھرے عذاب میں نہ پڑتے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ ہواؤں کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ جناب سلیمان کی پوری زندگی اور موت ہمارے لیے ایک کھلی ہوئی نشانی ہے۔ وہ نبی اور بادشاہ تھے مگر ان کی دعا تھی، اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی پاور کا عہدہ آ جاتا ہے تو ہم فوراً فرعون بن جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ رہیں گے، مگر یاد رکھو جب حضرت سلیمان جیسی ہستی دنیا چھوڑ گئی تو ہماری کیا حیثیت؟ آج ہماری سلطنت سوشل میڈیا کے فالوورز اور بینک بیلنس ہے جس پہ ہم اکڑتے ہیں، مگر موت وہ دیمک ہے جو کبھی بھی ہماری لائف کی لاٹھی کو توڑ سکتی ہے۔ جناب سلیمان کا واقعہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اصل حقیقی طاقت صرف خدا۔ کمنٹ میں لکھو کہ تم نے اس واقعے سے کیا سیکھا، اور اگر تمہیں یہ واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تاکہ ہم اور ایسی حقیقت آپ تک لاتے رہیں۔